مووی کے شروع میں ایک برفانی مخلوق کو فرار ہوتے دکھایا گیا ہے جس کو کچھ انسانوں نے تجربات کرنے کے لیے قید کیا ہوا تھا، جس کا نام ایورسٹ تھا۔ ایورسٹ فرار ہونے کے لیے اپنی میجیکل پاور کو استعمال کرتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے۔ فرار ہوتے ہوئے ایورسٹ سڑک پر دوڑتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا ہے۔ ایورسٹ خود کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ایک بلڈنگ کی چھت پر چھپ جاتا ہے۔ چھت پر پہنچ کر ایورسٹ کو ایک دوسری بلڈنگ پر برفانی پہاڑ کی تصویر نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کر ایورسٹ کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ مووی کے دوسرے منظر میں ایک لڑکی یی کو دکھایا جاتا ہے جو چائنا کے ایک ٹرپ پر جانے کی خواہش مند ہوتی ہے، لیکن ٹرپ پر جانے کے لیے اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی۔ رقم کا بندوبست کرنے کے لیے یی کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے اتنی رقم جمع کر لیتی ہے جو ٹرپ پر جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کام سے تھک ہار کر یی اپنے گھر واپس لوٹتی ہے اور رات کو اپنی ماں سے چھپ کر اپنے گھر کی چھت پر آ جاتی ہے۔ چھت پر یی نے اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوتا ہے۔ کمرے کی دیوار پر اس نے ایک نقشہ لگایا ہوتا ہے۔ نقشے پر ان تمام جگہوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں جن مقامات پر یی جانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ یی کے پاس ایک وائلن بھی ہوتا ہے۔ وائلن کے باکس میں یی کے پاپا کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے۔ یی جب اداس ہوتی ہے تو اپنے پاپا کو یاد کر کے وائلن بجانے لگتی ہے۔ وائلن بجانے کے دوران یی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی چھت پر ایورسٹ موجود ہے، جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ اسی دوران دشمنوں کا ہیلی کاپٹر ایورسٹ کو تلاش کرتے ہوئے چھت کے اوپر پرواز کرنے لگتا ہے، جس کو دیکھ کر ایورسٹ ڈرنے لگتا ہے اور یی ایورسٹ کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کو چھپا دیتی ہے اور خود بھی چھپ جاتی ہے۔ صبح یی کو پتہ چلتا ہے کہ ایورسٹ کا ایک ہاتھ زخمی ہے، جس کے لیے یی اپنی ساری جمع کی ہوئی رقم سے مرہم پٹی کا سامان خرید کر لاتی ہے اور ایورسٹ کے ہاتھ کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ یی کے اس عمل سے ایورسٹ یی کا دوست بن جاتا ہے۔ یی ایورسٹ سے اشاروں میں پوچھتی ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ ایورسٹ بلڈنگ پر لگی برفانی پہاڑ کی تصویر پر اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے۔ یی اس بات کو دیکھ کر دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایورسٹ کو اس کے گھر تک پہنچا کر دم لے گی۔ دوسری طرف ایورسٹ کے دشمن بھی اسے مسلسل تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران یی کے دوست بھی چھت پر آ جاتے ہیں اور یی اور ایورسٹ کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور ایورسٹ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اس کو اس کے گھر تک خیر و عافیت سے پہنچایا جائے۔ ایورسٹ کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے یی اور اس کے دو دوست پینگ اور جن ایک کارگو شپ پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چاروں دوست کارگو شپ پر موجود کھانے پینے کے ایک باکس میں چھپ جاتے ہیں اور پھر اس باکس کو بندرگاہ پر پہنچ کر ٹرک پر لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ باکس میں چھپے یی اور جن دیکھتے ہیں کہ ایورسٹ کے دشمن ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مشروب پینے کی وجہ سے ایورسٹ اور پینگ کو واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اسی ہلچل کی وجہ سے ان کا باکس ٹرک سے اچھل کر نیچے گر جاتا ہے اور سب باکس ٹوٹنے کی وجہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایورسٹ اپنی میجیکل پاور کو استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کے درختوں پر پھل اور پھول نکل آتے ہیں، جس کو سب دوست کھا کر بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اگلے منظر میں یی پتھروں کے اشاروں سے ایورسٹ سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر ایورسٹ پتھروں کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتا ہے اور اپنی فیملی کو یاد کرتا ہے۔ پھر سب سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاروں دوست اپنا سفر پہاڑوں کی جانب جاری رکھتے ہیں۔ اس دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایورسٹ کے دشمن مسٹر برنش اور ڈاکٹر زارا بھی ان کے سر پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایورسٹ اپنی میجیکل پاور کو استعمال کرتے ہوئے ایک پھول کو ہاٹ ایئر بیلون میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کو پکڑ کر تینوں دوست بہت اوپر پہاڑوں کی طرف اڑنے لگتے ہیں، جبکہ جن پیچھے رہ جاتا ہے۔ دشمن اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ قید کے دوران رات کو جب سب دشمن سو جاتے ہیں تو جن خاموشی سے اندھیرے میں فرار ہو جاتا ہے۔ تینوں اڑتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت اور سرسبز ہوتا ہے۔ ان کے دشمن ان کا مسلسل پیچھا کرتے ہوئے اس گاؤں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور جن بھی ایک کشتی میں ان کو تلاش کرتا ہوا آ جاتا ہے۔ چاروں دوست کشتی میں سوار ہو کر آگے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ کشتی کی تیز رفتاری اور آگے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے کشتی کھیتوں سے گزرتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور ساتھ میں یی کا پسندیدہ وائلن بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس کا یی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یی کی اداسی دیکھ کر ایورسٹ اپنے میجیکل پاور سے اس کا وائلن ٹھیک کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر یی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اسی دوران یی کا دوست پینگ یی کو کچھ تصویریں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان تمام مقامات کا وزٹ کر چکے ہیں۔ یہ وہ تصویریں ہوتی ہیں جو یی کے وائلن باکس میں موجود ہوتی ہیں۔ یی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں چاروں دوست بدھا کے پتلے تک پہنچ جاتے ہیں۔
यहाँ पर ایورسٹ یی کو وائلن بجانے کا اشارہ کرتا ہے۔ یی وائلن بجاتے وقت رونے لگتی ہے اور اس کے آنسو زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ جہاں آنسو گرتا ہے وہاں زمین پر ایک پھول کھل جاتا ہے اور ساتھ ہی بارش بھی ہونے لگ جاتی ہے اور ہر طرف پھول ہی پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے آگے چاروں دوست اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور سامنے ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی دشمن ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہاں ایورسٹ اپنی میجیکل پاور سے دشمنوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں مسٹر برنش کو ایک پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے جس میں وہ ایورسٹ یا یٹی کو اس کی فیملی کے ساتھ یہاں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے یاد آتے ہی مسٹر برنش اپنی ٹیم کو یٹی کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر زارا مسٹر برنش کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ایک فوجی کو اشارہ کرتی ہے کہ مسٹر برنش کو بے ہوش کر دیا جائے۔ مسٹر برنش کو بے ہوش کرنے کے بعد یٹی کو بھی گن کے ذریعے بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں اور اس طرح یٹی بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں جھگڑے کے دوران ڈاکٹر زارا یی کو پل سے نیچے دھکا دے دیتی ہے اور یٹی، پینگ اور جن کو قید کر لیا جاتا ہے اور یی کا وائلن وہیں برج پر رہ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یی برج سے نیچے گرنے سے بچ جاتی ہے اور ایک رسی کی مدد سے اوپر آ جاتی ہے اور پھر وائلن بجانے لگتی ہے۔ وائلن بجاتے ہی وائلن میں سے میجیکل پاور نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یٹی وائلن کو ٹھیک کرتے وقت پہلے ہی اسٹور کر چکا ہوتا ہے۔ یہ میجیکل پاور یٹی اور اس کے دوستوں کو قید سے آزاد کروا دیتی ہے اور دشمنوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں پینگ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ ابھی بھی بہت دور ہے۔ اس بات کو سن کر ایورسٹ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی پاور کو استعمال کر کے بادلوں پر سوار ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ کر ایورسٹ اپنی میجیکل پاور سے اپنے خاندان کو خود کے آنے کی اطلاع دیتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ایورسٹ کی فیملی اسے ریسیو کرنے آ جاتی ہے۔ یہاں ایورسٹ یی کو اس کی فیملی کی تصویر دیتا ہے اور تینوں دوست خوشی خوشی ایورسٹ کو رخصت کرتے ہیں اور واپس اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ مووی کے آخری منظر میں یی اپنے دوستوں، دادی اور ماں کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔